تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس وادی غیر ذی زرع میں انتظام فرمایا پانی کا، اور اس کا نام بھی اسی وجہ سے زمزم پڑ گیا کہ حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آئیں اور اس کو روکیں اور کہنے لگی زمزم، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ماں اور اسی طرح بیٹا یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی دوران یمن سے ایک قبیلہ، یمنی قبیلہ جرہم، ان کا رخ ہوا مکہ مکرمہ کی طرف، یعنی اسی وادی غیر ذی زرع کی طرف ان کا رخ ہوا۔ البتہ اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی قبیلہ سفر کرنا چاہتا تھا یا اگر کوئی بھی بستی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا چاہتی تھی تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا آب و گیاہ کی تلاش کے لیے، پانی کی تلاش کے لیے اور گھاس چارہ کی تلاش کے لیے وہ 2 یا 3 یا ایک بندہ بھیج دیا کرتے تھے تاکہ پہلے سے ہی معلومات کر لے، آنے والے جو علاقہ ہے اس کے بارے میں معلومات کر لیں کہ وہاں پانی اور اسی طرح گھاس چارے کا انتظام ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، خانہ بدوش تھے اور ان کو آب و گیاہ کی زیادہ ضرورت ہوا کرتی تھی۔ تو قبیلہ جرہم والوں نے ایک بندہ بھیجا جس کو عربی میں رائد کہا جاتا ہے، آب و گیاہ کا تلاش کرنے والا۔ وہ انہوں نے بھیجا، جی تلاش کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ اس وادی غیر ذی زرع میں پرندے اوپر گھوم رہے ہیں۔ تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں پانی تو ضرور ہوگا کہ یہ پرندے گھوم رہے ہیں، اور پرندوں کا گھومنا، ان کا وہاں پھرنا، یہ اس بات پر دال ہے کہ یہاں پانی ہے۔ تو وہ بندہ سیدھا یہیں آیا، دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے اور ماشاءاللہ قریب میں چشمہ ہے اور اسی سے یہ دونوں سیراب ہو رہے ہیں۔ سیدھا وہ بندہ واپس اپنے قبیلہ کے پاس گیا، قبیلہ والوں کے پاس گیا اور ان کو اطلاع دے دی پانی کے بارے میں، اور وہ ایک جماعت تھی، وہ آئے یہاں حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، قریب آئے اور ان سے اجازت لی، اجازت طلب کی کہ آپ اگر ہمیں اجازت دینا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پڑاؤ ڈالیں اور یہاں کچھ زندگی بسر کرے، رہائش کرے آپ اس پانی کے قریب۔ لیکن انہوں نے اجازت طلب کی اور حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دی، لیکن شرط لگائی ان کو، ان کے ساتھ شرط یہ تھی کہ یہاں آباد رہو گے، یہاں پڑاؤ ڈالو گے، لیکن اس پانی کے مالک نہیں ہوگے، پانی کے مالک ہم ہیں۔ تو قبیلے والوں نے یہ شرط منظور کر لی اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہیں آباد رہے۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ایک عورت ہے، وہ بھی اجنبیہ، مصر سے لائی گئی ہے یا آئی ہے، اور چھوٹا سا معصوم بچہ اس کے پاس ہے۔ ایک طرف یہ ہیں، دونوں ضعیف، کمزور، نادار، اور دوسری جانب ایک قبیلہ ہے، یمنی قبیلہ، مشہور و معروف قبیلہ جرہم، اس کے بندے موجود ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ اگر وہ چاہیں ان کو ہٹائے یہاں سے، دھتکارے ان کو، ان سے اجازت لے رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں گے
تو ہم یہاں پڑاؤ ڈالیں گے، اگر اجازت نہیں ہوگی تو وہ یہاں پڑاؤ نہیں ڈالیں گے۔ یہ عرب حضرات کی خصلت تھی، یہ عادت اللہ تعالیٰ نے ان میں ودیعت رکھی ہے، اور یہی وجہ بنی کہ ان کو اصحاب نبی بنایا گیا اور نبی ان میں مبعوث ہوئے، یہی وجہ بنی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا کہ مکہ آباد ہوتا رہا۔ یہ وادی غیر ذی زرع فی الحال قبیلہ جرہم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سے آباد کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اور وہاں ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہی حکم دے رہے ہیں کہ قربانی دے دیں، بلکہ یہی ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے آئے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہی فرمایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری قربانی پیش کر رہا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ والد کا مشورہ ہے، اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں۔ دوسری جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ یہی فرما رہے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو بجا لائیں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہ بیٹے کی طرف سے جواب دیا گیا۔ تو صبح ہوتے ہی قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اب ان کی والدہ محترمہ حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی خوشی خوشی سے اپنے بیٹے کو رخصت کر رہے ہیں، بیٹے کو قربانی کے لیے بھیج رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں خوشی سے، اور لے جایا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ان پر بڑی نعمت ہوئی، اللہ کا احسان ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک جنت سے اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا اور ان کی قربانی دی گئی۔ تو اب یہاں بھی ایک لمحہ ہم رک جاتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ دیکھ لیں والد، والدہ اور بیٹے، ان کے درمیان جو مشورے ہوئے، جو کیفیت حاصل ہوئی، اس پر بھی غور کیا جائے کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ والد اگرچہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں سے مشورہ کر لے۔ کوئی بھی کام ہو، امور دنیاوی ہوں یا امور اخروی ہوں، ان کو اپنے بیٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے، ان سے مشورہ لینا چاہیے کہ جو مشورہ کے بارے میں اس کی مشروعیت ہے، اس واقعہ سے معلوم ہو رہی ہے۔